پارلیمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہر 5 سال میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن میں کھڑنے کا حق ہر بھارتی کو حاصل ہے، آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کیا ہے؟ جسے آپ نے چنا ہے وہ شخص ہے جو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ مسلمان نہیں آ سکتا، غیر مسلم آ سکتا، جاہل نہیں آ سکتا، پڑھا لکھا آ سکتا، قانون نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بھی پارلیمنٹ ممبر بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بزدلی یا کم ہمتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو کے جینے والے بڑی سوچ نہیں رکھ سکتے کہ مدرسے والے اسکولوں کے خلاف میں ہیں، کالجز کے خلاف میں ہیں، انگریزی تعلیم کے خلاف ہیں۔ تو عقل کی آنکھ کھول کے دیکھو تم کتنے آگے جا رہے ہو۔ علماء نے مدارس کی ذمہ داری لی، کونے کونے میں مسجد مدرسہ بنایا، دین کے محافظ بنائے، حافظ عالم بنائے، مفسر محدث شیخ الحدیث مفتی، ہر فیلڈ کا ماہر بنایا ہے مدرسے والوں نے۔ اور تم نے کیا کیا ہے وہ دیکھ لو جو اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہیں، اور انگریزی میدان کی ذمہ داری نبھانے والے لوگ جو علماء پر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ذہن کے، یہ جو بیکورڈ ہیں، انہیں دقیانوس ہیں، انہیں فیوچر کا معلوم نہیں ہوتا، انہیں انگریزی نہیں آتی۔ آپ نے کیا تاج محل بنا لیا انگریزی اور کالج کھول کے؟ ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ رپورٹ ہے جو معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں کتنے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کتنی اپنی نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں دے سکتے، آئی پی ایس کا ایگزام بڑا مشکل رہتا، آئی ایس کا ایگزام بڑا مشکل رہتا، 4 بجے تک چبوترے آباد کرنا بڑا آسان رہتا، 4 بجے تک کٹوں پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھنا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، اپنے آس پاس کے بوڑھے لوگوں کو چھیڑنا، کرکٹ کھیلنا، دوسروں کے بلڈنگوں پہ چڑھ کر پتنگ پلانا، یہ سب بہت آسان رہتا ہے۔ اور پھر محلے کے، گلی کے روڈی اور غنڈے بن کے جینا اور تو بہت آسان رہتا ہے۔ مشکل ہے تو بس یہ مشکل ہے۔ آنکھیں کھولو، سمجھو کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہونا چاہیے، مسلمان کس کس چیز میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو اور صحیح اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دو۔ اللہ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور حدیث پاک کے مختصر سے جز کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے سامنے آنے والا ایک دن جسے سارا ہندوستان 26 جنوری کے نام سے جانتا ہے اور اسے مناتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا، قانون صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آگے بیان کریں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دین جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، شریعت جو اللہ کے انبیاء لے کر آئے ہیں مختلف زمانوں میں، دین ایک ہی رہا ہے، شریعت بدلتی رہی ہے، اور شریعت بہر صورت بدلنے کے باوجود بھی
بنیادی طور پر ہر زمانے میں ہر نبی کا دین وہ دین اسلام تھا۔ ہم اس زمانے کے امتیوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہماری اس قوم، برادری اور امت کو اسلام نہیں دیا گیا، تمام نبیوں کو اسلام ہی دیا گیا ہے۔ شریعت ہر نبی کی الگ الگ دی گئی ہے، تو ہر زمانے میں شریعت بدلتی رہی ہے، لیکن اسلام کسی زمانے میں نہیں بدلا۔ اسلام نہیں بدلا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس زمانے کے نبی کو نبی ماننا۔ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ اللہ کو دو بھی مان لو چلے گا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ دو جا کر ایک ہی مان لیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک بھی کسی زمانے میں اللہ کو دو یا دو سے زیادہ ماننے کی تعلیم کسی شریعت میں نہیں تھی، اور جو چیزیں بنیادی طور پر حرام ہیں وہ کسی زمانے میں کسی شریعت میں بھی حلال نہیں تھی۔ تو دین اسلام ہر نبی کے زمانے میں ایک ہی تھا، وہ تھا اسلام۔ ہر نبی کو وہی دین دیا گیا۔ البتہ شریعت ہر نبی کو الگ الگ دی گئی ہے، یہ موضوع دوسرا ہے۔ کیسے ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، شریعت کیوں الگ الگ تھی، یہ الگ موضوع ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، اور دین ہر زمانے میں جو بھی جس نبی کو ملا ہے وہ خیرخواہی اور بھلائی پر مشتمل تھا۔ جو قانون اللہ نے بنایا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ قانون دیا گیا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں دو دن بہت مشہور ہیں اور بڑی خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ آزادی کے بعد سے ایک دن وہ ہے 26 جنوری کا، جسے یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے، اور دوسرا دن ہے 15 اگست کا، جسے آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہاں اپنے طور پر اس ملک میں بہت سے لوگوں نے ایک تیسرا دن بھی بنایا ہے، وہ ہے 2 نومبر گاندھی جینتی کا دن۔ بہرحال یہ دو دن بہت مشہور ہیں۔ اس دن سرکاری طور پر بھی چھٹی کی جاتی ہے، اور صدر جمہوریہ کا لال قلعے سے بیان بھی ہوتا ہے، اور مختلف اسکولوں میں ملک میں رہنے والے، ملک کے باہر رہنے والے سب لوگ ان دو دنوں کو بڑی اہمیت سے مناتے ہیں، ایک دن 15 اگست کا اور ایک دن 26 جنوری کا۔ گزشتہ جمعہ ایک عنوان آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ آزادی کی خاطر مسلمان عورتوں نے کیا کیا قربانی دی ہیں، وہ عنوان آیا تھا۔ آج کا عنوان ہے 26 جنوری میں جو جمہوریت کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے، جمہوریت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کن بیسس پہ ہے، جمہوریت کے پلرز کیا ہیں، اس کے ستون کیا ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اس سیکولر ملک میں رہنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف سال میں جب بھی 26 جنوری آئے جھنڈا لہرا لو، 4 تقریریں کر لو، پبلک کو جمع کر کے چاکلیٹ ٹافی تقسیم کر لو، پھر اس کے بعد تالیاں بجا کر اپنا جلسہ ختم کر لو، یہ 26 جنوری بھی پورے اپنے حقوق کے ساتھ ادا ہو جائے گی، 15 اگست بھی ادا ہو جائے گا۔ جھنڈا لہرانے سے چند مرے ہوئے لوگ جو ملک کی خاطر جان دے کر شہید کہلاتے ہیں، ان کے مورتیوں پہ ہار ڈال دو، ان کے تصویریں سامنے رکھ کے ان کے چند تذکرے کر دو، اس کے بعد ہم ملک کا حق ادا کر دیں گے، مرے ہوئے لوگوں کی بھی ہم روح کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں عام طور سے جو لوگ بھی یہ 2 دن مناتے ہیں۔ دیکھیے جمہوریت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کو ہوئی انگریزی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں ڈیمو کے معنی آتے ہیں عوام، یونانی زبان میں ڈیمو کے معنی آتے ہیں عوام، اور کریسی کے معنی آتے ہیں حاکمیت۔ تو ڈیموکریسی کا مطلب ہوا عوام کی حکومت۔
पब्लिक की हुकूमत, इसे यूनानी ज़बान में कहते हैं। और विकिपीडिया में अगर देखा जाए डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो इलेक्शन से सेलेक्ट होने वाले चंद चुनिंदा लोग अवाम पर हुकूमत करना, अवाम पर, पब्लिक पर हुकूमत करना, इसे विकिपीडिया के लिहाज से इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्शन के ज़रिए से सेलेक्ट हुए लोग पब्लिक पर हुकूमत करना। और एक तारीफ़ जो इसकी की गई है, रियासत के हाकिमाना इख्तियारात कानूनी तौर पर पूरे मुआशरे को हासिल होना, रियासत के कानूनी इख्तियारात पूरे मुआशरे को कानूनी तौर पर हासिल होना, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। उससे आसान समझने के लिए अमेरिका का साबिक सदर इब्राहिम लिंकन गुज़रा है, उसने डेमोक्रेसी की जो तारीफ़ की है वो क्या तारीफ़ की है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अवाम से बनाई हुई गवर्नमेंट अवाम की खातिर, अवाम ही के ज़रिए से बनाई हुई, अवाम पर हुकूमत करे, अवाम पर कानून साजी करे, ये इब्राहिम लिंकन की है। अब बताइए ऐसा निज़ाम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह के बकौल जमहूरियत और डेमोक्रेसी ऐसा निज़ाम है जिसमें सर गिने जाते हैं, सर तोले नहीं जाते। क्या मतलब, जब भी इलेक्शन होगा, झाड़ू मारने वाला, मैकेनिक, चाय देने वाला, गरीब से गरीब, अनपढ़ जाहिल भी एक वोट देने का हक़ रखता है। बड़ी तालीम याफ्ता, बड़ी डिग्रियां हासिल किया हुआ, IPS IAS बना हुआ, जज बना हुआ शख्स भी एक वोट देने का हक़ रखता है। क्या मतलब हुआ, एक अनपढ़ जाहिल गंवार की राय और एक पढ़े लिखे IPS की राय दोनों बराबर हैं, दोनों एक वोट दो और निकल जाओ। इसकी राय की भी हैसियत और उसकी राय की भी हैसियत बराबर है। ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, सूझबूझ रखता है, इसकी दूर तक नज़र जाती है और आगे का सोच के बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे आओ, एक वोट दो और निकल जाओ। तुम्हारी भी राय और उसकी भी राय दोनों बराबर हैं। मतलब आरा राय को गिना जाएगा, वोटिंग बूथ पर वोट गिने जाएंगे, वोट तोले नहीं जाएंगे। तोलने में 100 आदमी एक बात बोलते हों और एक आदमी एक बात बोलता हो, लेकिन वो पूरी दलील से बोलता है, तो 100 आदमियों की बात एक तरफ, एक आदमी की बात में वो वज़न होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और पूरा दूरबीन है, आगे तक सोचकर वो राय देता है। इस वास्ते किसी भी हुकूमत में उस हुकूमत को कामयाब होने के लिए ज़हीन और होशियार और दानिशमंद लोग ही हुकूमत चला सकते हैं, बेवकूफ़ लोग कभी हुकूमत नहीं चला सकते। तो डेमोक्रेसी में होता यह है कि जाहिल और अनपढ़ और पढ़ा लिखा, एजुकेटेड सब बराबर हैं, किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी जाएगी। और जब ये मतलब हुआ, तो अब कानून में आने वाले लोग, इलेक्शन से सेलेक्ट होने वाले लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। और अब हम मुल्क का जायज़ा ले लें कि पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स जितने भी बने हैं उसमें पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, सब सारी दुनिया जानती है। उसे और आसान अंदाज में समझ लीजिए, डेमोक्रेसी कहते हैं इंसानों का बनाया हुआ कानून, और इस्लाम कहते हैं अल्लाह का बनाया हुआ कानून। इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसानों के हक़ में कितना मुफीद रहेगा और कितना मुज़िर रहेगा वो हर अक्लमंद जान सकता है। अल्लाह का बनाया हुआ कानून इंसानों के हक़ में वो कितना मुफीद रहेगा वो सारी इंसानियत जान सकती है, अगर फितरत सलीमा बाकी हो। अब मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के चंद रूल्स आप बनाएंगे कब, जब तक आप प्रिंसिपल रहेंगे तो चंद रूल्स आप बनाएंगे। आप जब मर गए या रिटायर्ड हो गए
تو دوسرا جو شخص آئے گا وہاں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے، اس کے زمانے میں چند باتیں ایسی سمجھ میں آئیں گی کہ اب پرانے رولز نہیں چلیں گے، اس کو نکال کے دوسرے رکھے گا۔ تو ہر زمانے میں چینجنگز آتی رہے گی۔ کس وجہ سے؟ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون جسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک بھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب آپ بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیت نازل ہونے کے بعد اللہ نے جب یہ فرما دیا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہودی جب ان آیتوں کو سنے تو ایک پڑھا لکھا یہودی پادری کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آیت جو آپ کی قرآن میں اللہ نے نازل کی ہے، ہمارے نبی موسیٰ کی تورات میں آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، اس واسطے کہ اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت اور اسلام میں اللہ نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی کہ آج دین کامل اور مکمل ہو گیا، اب اس دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ آیت نہیں ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا تم ان آیتوں کے ملنے سے عید کا دن بنا لیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ آیت اتری ہی ہے ہمارے عید کے دن، یہ آیت اتری ہی ہے ہمارے عید کے دن۔ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، عرفہ اور جمعہ دونوں مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن ہوتے ہیں، ایک مانا کر عید کا دن ہوتے ہیں۔ تو یہ نعمت ملی کہ دین کامل اور مکمل ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں ایک گھر میں آپ باپ بن کر ہیں، بیٹوں کو بھی سنبھالنا، بیوی کو بھی سنبھالنا، بہو کو بھی سنبھالنا، نواسے نواسیوں کو بھی سنبھالنا، پوتروں کو بھی سنبھالنا، دامادوں کو بھی سنبھالنا اور سمدھی کو بھی سنبھالنا، جتنے رشتہ دار آپ سے سب کو سنبھالنا ہے۔ تو آپ سے کسی کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کسی کو اپنے دماغ کے لحاظ سے برا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ کسی کو اپنے خیال کے حساب سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے مزاج کے حساب سے وہ سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک گھر کے پائے جانے والے 20-25 افراد میں سے ایک دو کو آپ ہٹا ہوا سمجھتے ہیں، اسے بولنا بیکار سمجھتے ہیں، تو پھر آپ 25 کروڑ کی عوام کے لیے کیسا قانون بنا سکتے بتائیے؟ 25 افراد میں سے 2-4 آپ کے ہی خاندان کے ہٹے ہوئے ہوں جنہیں آپ سنبھال نہیں سکتے ہیں کسی قانون کے ذریعے سے، تو 25 کروڑ کی آبادی صرف مسلم آبادی مان لی جائے، ان سب کے لیے آپ ایک قانون بنانا چاہیں تو کیسا بنا سکتے؟ اور پورے انڈیا کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیں تو کیسا بنا سکتے؟ اور پورے دنیا کے لیے آپ قانون بنانا چاہتے ہوں تو کیسے بنا سکتے ہیں بتائیے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے کروڑوں درجے بہتر اور مفید ہوتا ہے، کسی معنی کر وہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قانون بنانے کے لیے 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی بات علم محیط، ایسا علم ہونا جو پیچھے دنیا جب سے بنی ہے تب کا بھی نالج ہو، دنیا جب ختم ہوگی اس وقت تک کا بھی نالج ہو۔ یہ علم ضروری ہے قانون بنانے کے لیے، کیونکہ انسان دنیا جب سے بنی ہے تب سے انسان چلتے آ رہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک انسان چلیں گے۔ تو آپ ایسا قانون بنائیے پچھلے بھی آپ جانتے ہوں احوال کیا ہوئے تھے، آگے کیا ہو سکتا ہے یہ بھی جانتے ہوں، تب آپ ایک ایسا قانون بنا سکتے ہیں جو کبھی بدلاؤ نہ آ سکے اور ہمیشہ انسانوں کے لیے چل سکے۔ اور ایسا علم محیط جو دونوں کو گھیرا ہوا ہو، پاسٹ اور فیوچر دونوں کو گھیرا ہوا ہو، کس کے پاس ہے؟ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات، قانون بنانے کے لیے رحمت کاملہ ہو، انسانوں کے حق میں بھی بھلائی، جانوروں کے حق میں بھی بھلائی، پرندوں کے حق میں بھی بھلائی، سب کے حق میں بھلائی، انسانوں میں مسلمان، غیر مسلم، یہودی، جس مذہب کے رہے ہو سب کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہو، رحمت ہو۔ اسی واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے،
تو نافرمانوں کو فرما برداروں سے زیادہ دیتا ہے، وقت کے موسیٰ کو فاقے ہے، وقت کے فرعون کو بادشاہت ہے۔ تو دل میں رحم ہے تو اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، پرایوں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ سب کو مینج کر لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ رحمت کاملہ، ورنہ کیا ہوگا، انسان کو مار دے گا تو 2 سال کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ ہوگا، اور اگر انسان کسی گائے کو مار دے گا تو اس سے ڈبل جرمانہ ہوگا۔ کیوں؟ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کے نزدیک انسان کی حیثیت کوئی زیادہ نہیں، جانور کی حیثیت اس کے نزدیک زیادہ ہے۔ اسی طرح 1 کلو کوکین نشے کا جو مارکیٹ میں بکتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کی قیمت کا ہے حکومت کے ریٹ کے حساب سے، اور انسان کا اگر ایکسیڈنٹ ہو کر مر جائے تو حکومت کے نزدیک انسان کی جان کی بھی قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپے۔ تو کیا مطلب ہوا، 1 کلو کوکین کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت ایک انسان کی جان کی ہے، اور اللہ نے جو انسان کو یہ جان دیا ہے اس میں 1 کڈنی اگر آپ کی فیل ہو جائے اور کڈنی ٹرانسفر کرنا پڑے تو آپ کو 25 لاکھ روپے صرف 1 کڈنی کے دینے پڑتے ہیں۔ تو آپ بتائیے پوری باڈی میں سے 1 کڈنی کی قیمت 25 لاکھ ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کے نزدیک پورے انسان کی قیمت 1 لاکھ ہے، جو مارکیٹ میں نشہ کرنے والے لوگوں کی 1 کلو کوکین کی ریٹ کے حساب سے بھی نہیں ہے، اور وہ 1 کلو کوکین حکومت کا ریٹ ہے اور مارکیٹ ریٹ اور زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے، لیکن حکومت انسان کو اتنا ہی حیثیت دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا قانون، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے جان بوجھ کر ایک یہ انگلی بھی کاٹ دے گا تو اسے 10 اونٹ جرمانے میں دینا پڑیں گے۔ 1 اونٹ کی قیمت اگر 50,000 روپے مان لی جائے، 10 اونٹ کی قیمت کتنا ہوگی؟ 5 لاکھ روپے تو ہوگی۔ صرف کس کی قیمت؟ 1 انگلی کی قیمت 5 لاکھ روپے شریعت کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا، اور یہاں پورا انسان مر جائے تو بھی 1 لاکھ روپے آپ کی قیمت ہمارے نزدیک ہے۔ رحمت کاملہ ہونا ضروری ہے۔ کسی کی فیملی آگ لگ کے مر جائے، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، بلڈنگ گرنے سے مر جائے، تو قانون بنانے والے ان کا سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی فیملی کا ہیلپ کرنے کے لیے کیا قانون بنائے؟ قانون بنا بھی لیے، تو اس قانون پر کتنا آپ عمل کریں گے، اور پھر قانون کے لحاظ سے اس فیملی کو آپ کتنا سپورٹ کریں گے وہ اور بات ہے۔ کتنا وہاں سے بل پاس ہوگا، کتنے پیسے نکلیں گے اور کتنے پیسے پہنچیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ تیسری بات، قدرت تامہ ہو۔ قانون بنانے کے لیے قدرت تامہ، ہر ایک پر اپنا پاور چلا سکیں، یہ ہونا ضروری ہے قانون بنانے کے لیے۔ اب یہاں اس ایریے میں فلاں کی حکومت ہے تو دوسری حکومت والا یہاں آ کر اپنی چلا نہیں سکتا۔ یہ تلنگانہ ہے، وہ مہاراشٹر ہے، وہاں کا آدمی یہاں کے نہیں چلا سکتا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس کو اپنے ایریے تک کی ہی قدرت ہے، اس ایریے کی اسے قدرت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، 7 آسمانوں سے، تحت الثری سے فوق الورا تک، ساری کائنات پر اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ قدرت تامہ جسے حاصل ہے اسے قانون بنانے کا حق ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے غیر جانبداری، کسی کے فیور میں نہیں رہنا اور کسی کے اگینسٹ میں نہیں رہنا، یہ ضروری ہے قانون بنانے والے کے لیے۔ اسی واسطے بنے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے واسطے جو جج بٹھایا جاتا ہے وہ بھی سیکولر ہونا ضروری ہے، کہ کسی کے فیور میں فیصلہ نہ ہو، ججمنٹ کسی کے اگینسٹ میں نہ ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بنے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور قانون بنانے کے لیے پھر کیسا آدمی غیر جانبدار ہونا چاہیے؟ اب جمہوری ملک میں جو دفعات بنے ہیں، جو قوانین بنے ہیں، اس میں مختلف مذہب کے اسکالرز کو لے کر یہ جمہوری دستور بنایا گیا ہے تاکہ کسی کے فیور میں نہ ہو، کسی کے اگینسٹ میں نہ ہو۔ لیکن وہ کتنا کس کے فیور میں، کتنا اگینسٹ میں ہے، موجودہ حالات جانتے ہیں کہ کس کے خلاف فیصلے بنتے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ 4 چیزیں، علم محیط،
رحمت کاملہ، قدرت تامہ اور غیر جانبداری، یہ 4 چیزیں انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، انسانوں کے بس میں نہیں ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، اگر اس میاں بیوی کے جھگڑے میں کسی کو ہم ثالثی بنائیں، تیسرا آدمی، لاؤ بھائی آپ فیصلہ کرو، اس کو بلائیں گے، کبھی اس کی بات کرتا، کبھی اس کی بات کرتا، کبھی ادھر سے دعوت کھا لیا تو ادھر ڈکار دیتا، کبھی ادھر سے دعوت کھا لیا تو ادھر کے ڈکار دیتا ہے۔ تو ایک آدمی ایک فیملی میٹر سلجھانے کے واسطے دونوں کی طرفداری کیے بغیر حق کا فیصلہ کرنے تیار نہیں ہوتا، تو پوری انڈیا کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بننا جو کسی کی طرفداری نہ کرتا ہو، اگینسٹ میں نہ ہو، انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ تو جمہوریت انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں ہم جس ملک میں جی رہے ہیں وہ سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ اس ملک میں فی الحال سیکولرزم ہی چل سکتا ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت ہی چل سکتی ہے، کیونکہ اس ملک میں خلافت، ملوکیت، کوئی اور بادشاہت نہیں چل سکتی۔ موجودہ حالات میں سیکولر ہی اور جمہوریت ہی چل سکتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم ڈیموکریسی اور دستور کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا ہم مسلمانوں کی اور ساری پبلک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ ڈیموکریسی کب بنی ہے، یعنی ابتدا جمہوری قانون کب سے بننا شروع ہوا ہے؟ اس کی ابتدا دیکھیے 1940 میں 1940 میں پوری دنیا کے جو ممالک آزاد ہوئے ہیں لڑ کر، جو ممالک لڑ کر آزاد ہوئے اور کتنے ہوئے ہیں تاریخ میں اس کی فہرست لکھی ہوئی ہے، اب وہ موقع نہیں ہے۔ لیکن 1940 میں دنیا میں جہاں جہاں جنگیں چلتی رہیں، وہیں انڈیا میں بھی جنگ چلتی رہی انگریز سے ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو 1940 کی دہائی میں جتنے ممالک آزاد ہوئے ہیں ان میں سب سے مشہور ملک ہے وہ بھارت، انڈیا۔ یہ 1940 کی دہائی میں آزاد ہوا ملک ہے۔ جب یہ آزاد ہوا 32,87,263 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ کتنے کلومیٹر پر؟ 32,87,263 مربع کلومیٹر وسیع اور عریض، چوڑائی اور لمبائی میں 32,87,263 مربع کلومیٹر پر مختلف تہذیبوں، مختلف ثقافتوں، مختلف کلچروں پر مشتمل یہ ملک ہندوستان ہے جب یہ آزاد ہوا۔ اور جب یہ آزاد ہو کر انگریز یہاں سے جانے لگا تو نوابی بھی یہاں پر چلتی تھی، نوابوں کی بھی حکومت چلتی تھی، وہ بھی ضم ہو کر انڈین لا میں ملنا ہے۔ یہاں پر راجپوتوں کے بھی چلتی تھی، آزاد ریاستیں بھی چلتی تھی، وہ سب ختم ہو کر ہندوستان میں ضم ہو جانا ہے۔ تو انگریز رخصت ہوتے وقت ایک بہت بڑی مکاری یہ کیا کہ انڈیا میں رہنے والے پبلک کے درمیان میں مذہبی منافرت پیدا کر دیا، آپس میں نفرت مذہب کی وجہ سے، یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، اس کی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے آزاد ہونے کے بعد آزادی سے پہلے جس طرح مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، پھر انہی کی نسل کو یہ حکومت دی جائے اور وہی لوگ اس حکومت کو سنبھالیں، ایسا موقع نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو ڈائریکٹ مسلمانوں کو نہیں مل سکتی، اور پھر صرف غیر مسلموں کے حوالے کرنے کے لیے ملک آزاد کرنے میں صرف ان کا حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، اور ملک ان کے ہاتھ سے چھینا گیا نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے، تو پھر غیروں کو حکومت کیسے دی جائے گی؟ تو اس واسطے ایسے قانون کو بنانے کی ضرورت پڑی جو قانون مسلمانوں کے حق میں بھی ہو، غیروں کے حق میں بھی ہو۔ اس زمانے کے لوگوں نے سوچ کر جمہوریت کا قانون بنایا، اور بنانے کے لیے انہوں نے 50 ملکوں کا
دستوری قانون کے دستاویزات کا مطالعہ کیا پہلے. 50 کنٹریز کا جو لا ہے اور ان کے بائلاز ہیں اس کا پہلے مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد اس قانون کو بنانے کے لیے، ڈیموکریسی کے دستور کو بنانے کے لیے 2 سال 11 مہینے 18 دن لے کر ایک قول کے مطابق 64 لاکھ روپے خرچ کر کے اور ایک قول کے مطابق 3 کروڑ روپیہ خرچ کر کے کئی میٹنگوں، بحث و مباحثے کے بعد 22 ابواب، 12 شیڈول اور 395 دفعات پر مشتمل ایک دستور بنایا گیا جو 26 نومبر 1949 میں یہ قانون قبول کیا گیا اور پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ قانون نافذ ہوا. نافذ ہونے سے پہلے 1930 میں جو برطانوی قانون نافذ تھا، برٹش لا جو نافذ تھا، اس لا کو ختم کر کے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے قوانین کو اس ملک میں نافذ کیا گیا. جب یہ ملک میں نافذ کیا گیا تو یہ قوانین اور یہ دفعات جنوب بعید میں رہنے والے تمل ناڈو کے علاقے سے لے کر جنوب شمال میں رہنے والے لداخ اور کشمیر کے علاقے تک، جہاں 3400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ادھر کا کلچر الگ، زبان الگ، ادھر کا کلچر الگ، زبان الگ، ان سب لوگوں کو ایک قانون کے اندر لانے کے لیے جو دستور بنایا گیا وہ ہے ڈیموکریسی اور جمہوریت. یہ جمہوریت بنائی گئی، اس کی ابتدا یہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے جب سے یہ قانون بنا ہے، اس قانون کے بنانے سے پہلے ہی جمہوریت پر جو ممالک چل رہے ہیں وہاں کے دانشمندوں نے یہ کہا تھا جمہوریت اپنے بائلاس پر زیادہ دن ٹک نہیں سکتی. چنانچہ ہمارے ملک میں جمہوری اور ڈیموکریسی قانون بننے کے بعد صرف 8 مہینے کے اندر دفعہ نمبر 341 کے تحت ریزرویشنز پاس ہوئے، جس میں ہندو، دلت اور سکھ اور دوسرے لوگوں کو ریزرویشن دیا گیا. مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے ہر زمانے میں جھگڑے ہی چلتے رہے اور پھر جب بھی مطالبہ ہوا تو یہی کہہ کے کہ اس قانون میں سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، اس کو ریزرویشن دو، اس کو نکو دو، ایسا نہیں چلے گا، یہ کہہ کر ٹالا گیا اور ایک طرف سے دوسروں کو ریزرویشن دیا گیا. آج تک بھی یہی حال اس قانون کے ساتھ چلتے آیا ہے. چنانچہ قانون بن کر تقریباً 73 سال ہو رہے ہیں. 1950 میں یہ قانون نافذ ہوا تو مطلب اب تک 73 سال ہو گئے تقریباً قانون بن کر، ڈیموکریسی بن کر یہ ملک. لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ اس قانون کے اندر تبدیلی، ترمیم آئی ہے، آج کی تاریخ تک اس قانون میں 104 مرتبہ ترمیم آئی ہے. کیا معلوم ہوا کہ صرف 73 سال کے اندر جو لا آپ نے بنایا تھا وہ 73 سال کے اندر 104 مرتبہ بدلا گیا اور اللہ کا بنایا ہوا قانون 1400 سال کا ہے، آج تک ایک بار بھی نہیں بدلایا گیا، ایک بار بھی بدلا نہیں گیا. بدلا کیسے نہیں جائے گا؟ ہم کو بدلنے کا حق ہی نہیں ہے، علماء کو بدلنے کا حق ہی نہیں ہے. شریعت میں تبدیلی کی اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے تو 73 سال کے اندر 104 مرتبہ بدلا ہے. تو اب آپ سمجھیے قانون الہی کی عظمت کتنی ہوتی ہے اور قانون انسانی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یہ قانون بننے کے بعد سے دستور کی حفاظت بہت مشکل بنتی گئی. دستور کی حفاظت، جو دفعات آپ بنائے ہیں اس کی حفاظت کیجئے، اس کو فالو کیجئے کہ کسی کے حق میں نہ ہو، کسی کے اگینسٹ میں نہ ہو، سب کے لیے برابر حقوق ہو. اس جمہوری قانون کی اصل جان، اسپرٹ اور روح یہ ہے کہ آپسی ہمدردی، یکسانیت، مساوات، سب کو برابر نگاہ سے دیکھا جائے. اور پوری دنیا میں واحد ملک ایسا ہے جہاں پر ساری دنیا کے دانشمندوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھارت، انڈیا
ایک ایسا چمن ہے جس میں رنگا رنگ گلہائے عقیدت، گلہائے محبت، گلہائے مذہبیت، مختلف ثقافت کے، کلچر کے، ہر طرح کے پھول یہاں پر اپنی اپنی جگہ کھلتے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے وہ خوشبو بکھیرتے ہیں۔ یہاں کوئی ایک رنگ نہیں چلے گا، یہاں کوئی ایک کلچر نہیں چلے گا، ہر قوم اور مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے کلچر پر جینے کا حق باقی رہے گا۔ یہ ایسا ملک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک کا رخ یہ خاص کلر کی طرف پھرتے جا رہا ہے، اس کلر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سیدھے سیدھے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے خلاف بات ہے کہ جب یہاں پر ہر کلر کے پھول کو کھلنے کی اجازت ہے تو آپ سب پر ایک خاص گلابی کلر ڈھانے کی اور اس پر چھاپنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہوا جمہوریت کی ابتدا کیسے بنی، کیا حیثیت ہے۔ اب آگے ہے جمہوریت کے پلرز کیا ہیں، کن بیسس پہ جمہوریت قائم رہتی ہے۔ جمہوریت کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا ہے مقننہ، جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ دوسرا ہے انتظامیہ، جسے کہتے ہیں گورنمنٹ۔ تیسرا ہے عدلیہ، جسے کہتے ہیں جوڈیشری۔ چوتھا ہے ذرائع ابلاغ، جسے کہتے ہیں میڈیا۔ ان 4 چیزوں پر جمہوریت کا باقی رہتی ہے۔ یہ 4 ستون ہیں جمہوریت کے، یہ صحیح ہیں، جمہوریت باقی رہے گی۔ یہ غلط راستے پہ چلے گئے، جمہوریت بھی غلط راستے پہ چلی جائے گی۔ پہلی چیز ہے مقننہ، جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہر 5 سال میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے، الیکشن میں کھڑنے کا حق ہر بھارتی کو حاصل ہے۔ آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یعنی اس ملک کے قانون کے لحاظ سے آپ ٹیچر بننے کے لیے کچھ رولز ہیں، آپ پولیس میں آنے کے لیے کچھ رولز ہیں، آپ آرمی میں آنے کے لیے کچھ رولز ہیں، آپ آئی پی ایس آئی ایس میں آنے کے لیے کچھ رولز ہیں۔ اتنے گریجویٹ ہونا، ایسی ڈگری ہونا، اتنا پڑھا ہونا، یہ سب رولز ہیں۔ یہاں تک کہ اب چھوٹے سے کال سینٹر میں کام کرنے کے لیے بھی کچھ ڈگری چاہیے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہوں کال سینٹر میں فونز ریسیو کرنے کے لیے اور لوگوں کے کالز کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے آپ کے لیے کوئی ڈگری ضروری نہیں ہے۔ آپ چور، اچکے، ڈاکو، شرابی، غلیظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ ڈگریاں ہوں، آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پہلے جس کے پیچھے پولیس پکڑنے کے لیے بھاگتی تھی، جو پولیس اسٹیشن میں آ کر ہر مہینہ اپنی دستخط کر کے جاتا تھا، پہلے جو پولیس کو دیکھ کر سلام ٹھوکتا تھا، اب وہی شخص ایسا بن جائے گا کہ پولیس اس کے سامنے سیلوٹ کرے گی۔ اب وہی ایسا بن جائے گا جس کے پیچھے آگے گاڑیاں اپنا سائلنسر لگا کے چلتی رہیں گی۔ اب وہی ایسا بن جائے گا جس کے پاس جانے کے لیے پولیس خود رکاوٹ کر دے گی کہ نہیں باس صاحب سے نہیں مل سکتے آپ۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ پارلیمنٹ ممبر بننے کی بدولت ہے، جو ووٹ میں اور الیکشن میں آپ کی رحم و کرم پر آپ نے جس کو ووٹ ڈال کر سلیکٹ کیا ہے، جسے آپ نے چنا ہے، وہ شخص ہے جو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ مسلمان نہیں آ سکتا، غیر مسلم آ سکتا، جاہل نہیں آ سکتا، پڑھا لکھا آ سکتا، قانون نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بھی پارلیمنٹ ممبر بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بزدلی یا کم ہمتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو کے جینے والے بڑی سوچ نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے بنڈی والے وہ بڑے انقلاب لانے کی فکر نہیں کر سکتے۔ پڑھ لکھ کر بھی چھوٹے کاروبار پر یا ان پڑھ رہ کر چھوٹی انکم اور کمائی پر راضی رہنے والے، تبدیلی اور انقلاب کی باتیں ان کی زبانوں پر نہیں سجتی ہیں۔ ان کے لیے چاہیے کہ وہ بڑے ٹارگٹ رکھیں، شارک مچھلی کا شکار کریں۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے پیچھے پڑنے والے تو وہ نالے میں کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ نالے میں کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے پارلیمنٹ گھنٹوں چلے گا، مہینوں چلے گا،
اور پارلیمنٹ عام طور سے ہمارے اس ملک میں دو طرح کے پارلیمنٹ ہیں، ایک لوک سبھا، دوسرا راجیہ سبھا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں سال میں 3 مرتبہ ان کے سیشن چلتے ہیں۔ 3 مرتبہ میں پہلا سیشن ہوتا ہے بجٹ سیشن، دوسرا ہوتا ہے مانسون سیشن، تیسرا ہوتا ہے سرمائی سیشن۔ پہلا سیشن بجٹ سیشن جو ہوتا ہے وہ فروری سے لے کر مئی تک ہوتا ہے، مانسون سیشن ہوتا ہے جولائی سے لے کر ستمبر تک، اور سرمائی سیشن ہوتا ہے نومبر سے لے کر دسمبر تک۔ سال میں 3 مرتبہ یہ سیشنز ہوتے ہیں دونوں پارلیمنٹ کے۔ 80 سے 100 دن ان کو دیے جاتے ہیں ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر کچھ بل پاس کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے جو پبلک کے حق میں مفید ہوں اور نقصان دینے والے قوانین کو ہٹا دیے جائیں۔ ایسا 80 سے 100 دن دیے جاتے ہیں۔ یہ 80 سے 100 دن جو انہیں دیے جاتے ہیں، اس میں ہر دن کا جو خرچہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، ہر دن کا خرچہ ہوتا ہے 6 کروڑ روپے۔ ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے 6 کروڑ روپے۔ 80 سے 100 دن کا اگر خرچہ لگایا جائے گا تو سیدھے سالانہ 600 کروڑ کا خرچہ آئے گا۔ پارلیمنٹ کے ممبرز پر سالانہ 600 کروڑ کا خرچہ آئے گا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کل پارلیمنٹ آف ممبر ہیں 795۔ لوک سبھا میں 545 ہیں، راجیہ سبھا میں 250 ہیں۔ ان پورے اراکین کو پارلیمنٹ کی طرف سے ماہانہ 1,40,000 روپے ان کی سیلری رہتی ہے۔ سیلری صرف، اوپر کی ملائی نہیں، صرف سیلری 1,40,000 روپے رہتی ہے، جو سالانہ اگر اس کا خرچ دیکھا جائے پارلیمنٹ پر ان کی سیلری کا جو خرچ بیٹھتا ہے 1 ارب 33 کروڑ 56 لاکھ روپے۔ 1 ارب 33 کروڑ 56 لاکھ روپے صرف ان کے سیلریز کے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ سیشن ہوگا تو یہاں سے جناب دلی جائیں گے تو اس کا ٹکٹ خرچ نہیں لیا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد کتنے دن رہیں گے، گھر کا کرایہ نہیں لیا جائے گا، فری رہا جائے گا۔ وہاں جتنے دن کھائیں گے پیئیں گے اس گھر میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ فون بل، پانی کا خرچہ کوئی نہیں لیا جائے گا، فلیٹ کا خرچہ نہیں لیا جائے گا۔ بجلی کا 50,000 یونٹس آپ کے گھر کے لیے فری دیے جائیں گے۔ 50,000 یونٹس آپ کو بجلی فری دی جائے گی۔ اور پھر جتنے دن آپ وہاں سیشن میں اٹینڈنس رہے گی آپ کی، روزانہ 200 روپے آپ کو بطور الاؤنس کے دیے جاتے رہیں گے۔ 2,000 روپے روزانہ آپ کو بطور الاؤنس کے دیے جاتے رہیں گے۔ تو آپ بتائیے، اس لحاظ سے پارلیمنٹ میں جب بھی بحث ہوتی ہے تو 1 منٹ پر 2.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 1 منٹ پر 2.5 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی مچھلی بازار بن کر نہ کوئی ڈھنگ کا قانون پاس ہو، نہ کوئی بل پاس ہو، ہمیشہ اس کی مخالفت، اس کی مخالفت۔ اور یہ بل پاس کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں کون ہیں؟ گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ عقل مندی ہے؟ نہیں ہے، الیکشن سے سلیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ ہم کیسی بھی ڈگری نہ رکھتے ہوں لیکن ہم کو قانون بنانے کا حق رکھتا ہے۔ تو جب بندر کے ہاتھ میں ناریل ملے گا تو خیریت ناریل کی نہیں رہے گی، ایسے ہی قانون کی خیریت نہیں رہے گی۔ اب بتائیے، جب یہ پس منظر ہے تو ہم مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں آنے اور جتنے اس کے فیسلٹیز ہیں وہ فیسلٹیز لینے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جمہوریت، یہ جو ملک کھڑا ہے، سب سے پہلے پارلیمنٹ ضروری ہے، قوانین وہاں سے پاس ہوتے ہیں۔ وہ پاس ہونے کے بعد سیکنڈ درجے پہ آتا ہے گورنمنٹ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے، لیکن بنتے وہاں پر ہیں۔ قانون بنانے والے اگر سنجیدہ ہوں، انسان ہوں، تو پھر انسانوں کے جیسے قانون بن سکتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو آگے آنے کی کتنی ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ کے باہر سڑکوں پر، چوراستوں پر شاہین باغ، جولیانہ والا باغ، فلاں باغ، کچھ بھی باغ بن کر آپ چیختے چلاتے رہیں، ایک بل پاس نہیں ہوگا۔ کسانوں پر ٹریکٹر چلا کر انہیں مار دیا جائے گا، کسانوں کو زہر کھا کے پھانسی لے کے مرنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، لیکن ایک بل پاس نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ پاس اس وقت کرا سکتے ہیں کہ آپ اندر ہوں۔
آپ باہر رہ کر چاہے جنگل میں چیخیں چاہے شہر میں چیخیں، آپ کی چیخیں نقار خانے میں طوطے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جہاں پر چاروں طرف سے لوہار ہتھوڑا مار رہا ہو، وہاں ایک طوطا اپنی خوبصورت آواز سے ٹین ٹین کر رہا ہو، اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ آپ کو بھی اس نقار خانے میں لوہار بن کر ہتھوڑا لے کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ ہو گیا پارلیمنٹ۔ دوسرا ہے انتظامیہ یعنی گورنمنٹ، جو وزیر اعظم سے لے کر دوسرے وزراء تک، سیکریٹری سے لے کر دوسرے افسران تک، سب اس میں آتے ہیں۔ قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے اور گورنمنٹ کے ذریعے سے قانون نافذ ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے بنے ہوئے قانون کو نافذ بھی کرنا اور اس کی حفاظت بھی کرنا۔ اس میں بھی ویسی ہی تنخواہیں ہیں، سرکاری ملازمتیں ہیں اور بھاری بھاری فیسلٹیز ہیں، سب دیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ لائر ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، گورنمنٹ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ سب جان سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، کام کرنے کے دوران بھی اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں سب جانتے ہیں۔ جب معلوم ہے تو آپ کو گورنمنٹ کا حصہ بننا ضروری ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان گورنمنٹ کا ممبر بننے اور اس کے شعبے کا حصے دار بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ پڑھتا ہے، 10th پاس کیا، ڈرائیونگ سیکھ لیا، آٹو چلا لیا، ڈرائیونگ سیکھ لیا، باہر چلا جائے گا وہاں پر ٹیکسی ڈالنے کے لیے، ڈرائیونگ سیکھ لیا، سبزی اور فروٹ بیچ لے گا، لیکن یہ اس کو ٹارگٹ نہیں بنائے گا میں ان شعبوں میں آؤں۔ اور افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن گورنمنٹ میں جتنے شعبے چلتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کرپشن چلتا ہے۔ ایک موقع پر راجیو گاندھی نے کہا تھا، حکومت سے اگر کسی کام کے لیے، روڈ بنانے یا کسی بھی کام کے لیے حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ اگر نکلتا ہے تو جہاں اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچنے تک وہ 1 پیسہ بن جاتا ہے۔ راجیو گاندھی نے کہا تھا 1 پیسہ بن جاتا ہے، وہ باقی 90 پیسے بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں۔ سب زکوٰۃ ادا کرتے کرتے، سب کے چالان ادا کرتے کرتے وہ پہنچنے تک 1 پیسہ بن جاتا ہے۔ اس واسطے ہر سردی کے موسم میں سڑک خراب، ہر سردی کے موسم میں وہ فلاں فلور ٹوٹ جائے گا، ہر فلاں موقع پر دوبارہ اسے بنانے کی نوبت آئے گی، دوبارہ پیسے شانشن ہوں گے، دوبارہ پھر کھائے جائیں گے۔ چنانچہ دیکھیے صرف ہمارے 2016 میں بڑی سخت نگرانی کے بعد کرپشن سے گورنمنٹ کو بچانے کے لیے جب CBI کے ذریعے سے بڑی سخت نگرانی کی گئی، صرف 1 سال میں 36,000 کروڑ کرپشن سے گورنمنٹ کے بچے ہیں۔ کتنے؟ 36,000 کروڑ سالانہ کے کرپشن سے بچے ہیں۔ تو اب ہر سال کا آپ اندازہ لگا لیجئے، 36,000 کروڑ کا کرپشن 1 سال بچایا گیا۔ ہندوستان میں سالانہ جو رپورٹ ہے کتنا کرپشن ہوتا ہے؟ 200 ارب 200 ارب رشوت لی اور دی جاتی ہے۔ یعنی گھریلو جائیداد کے حساب سے اگر دیکھا جائے 475% کی رشوت اپنے کاموں کے لیے دی جاتی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق ہندوستان کی جو رپورٹ ہے، عوام پبلک یہاں کی صحت پانے کے لیے، پولیوشن سے بچنے کے لیے، پولیس سروس حاصل کرنے کے لیے، ریونیو کے لیے اور عدالت سے، جج سے، پارلیمنٹ اور کورٹ سے انصاف حاصل کرنے کے لیے یہاں کی پبلک سالانہ 21 کروڑ روپے رشوت دیتی ہے۔ 21 کروڑ روپے 62 لوگ رشوت اور سفارش سے اپنے کام بناتے ہیں، باقی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، ٹھنڈے بکسے میں پڑے رہتے ہیں۔ 150 ارب روپے 150 ارب روپے 200 ارب کا کرپشن ہے۔ 150 ارب روپے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کی پبلک جو غریب ہے انہیں سبسیڈی دی جاتی ہے۔ درمیان میں بھی سبسیڈی لون آیا تھا یہاں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی، جو شریعت کے لحاظ سے بھی جائز ہے۔ ایسے سبسیڈی اس کے 150 ارب پاس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا 80% حصہ کرپشن میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہ ملک کرپشن کے لحاظ سے 15ویں نمبر پہ ہے۔ ہمارا ملک کرپشن کے لحاظ سے 15ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عدلیہ، تیسرا قانون ہے جوڈیشری، عدالت، جہاں جھگڑے ہوں گے، پولیس آئے گی، کورٹ کچہری ہوگی، لمبے سالوں تک لوگ
कोर्ट के पीछे भागते रहेंगे, बिजनेस का, प्रॉपर्टी का, खुला तलाक का, ये सारे मसाइल के फैसले के लिए कोर्ट इंसानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन अफसोस ये है हमारे इस मुल्क में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, इनमें जो मुकद्दमात अभी ठंडे बक्से में पड़े हुए हैं, जिनके फैसले नहीं हुए, वो 30 मिलियन हैं, 30 मिलियन हैं। अब आप और जाइए, केस करते रहिए, आपका केस किस नंबर पे आएगा देख लीजिए। अभी जो ठंडे पड़े हैं वो 30 मिलियन हैं, 40,000 केसेस हाई कोर्ट में हैं और 65,000 सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाकी सब निचली अदालतों में हैं। और जो झूठा केस करके मुसलमान नौजवानों को अंदर कराना, फला करना, ये सारे जितने भी 11-11 साल, 20-20 साल अंदर डाल के रहना, ये सारे मसाइल, कोर्ट में वकील बिक जाना, जज बिक जाना, झूठे गवाह मिल जाना, ये सारा मसला हो रहा है हमारे इस अदलिया में। अब आगे चौथा सुतून है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। 3 मीडिया हैं पूरी दुनिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में देखिए हमारे इस मुल्क में 70,000 अखबारात छपते हैं, 70,000 अखबारात, 10 करोड़ मैगजीन छपते हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं। और सोशल मीडिया का तो कोई हद ही नहीं है, उसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया में आते हैं। उसके जरिए से कितने न्यूज़ चलते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जाने। 700 चैनल्स हैं न्यूज़ के हमारे इस मुल्क में, उसमें 80 चैनल सिर्फ 24 घंटे न्यूज़, और उसमें भी सियासी न्यूज़, नेशनल और इंटरनेशनल, और इसी तरह इंटरव्यूज़ बैनुल अक़वामी और सियासी तौर पर इनका काम ही है न्यूज़ चलाते रहना और सियासी न्यूज़ चलाते रहना। 22 चैनल तो 24 घंटे टीआरपी बढ़ाने के लिए ही लगे रहते हैं, और उन पर भी ये ख़ास किस्म का रंग और कलर छाया हुआ है, मुसलमानों को बदनाम करना, फिल्म के ज़रिए से भी मुसलमान को दहशतगर्द बनाना, न्यूज़ के ज़रिए से भी मुसलमान को दहशतगर्द बनाना, चैनल्स के ज़रिए से भी मुसलमानों को पीछे करना, ये बुनियादी काम बनते जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब आप देख लीजिए सिविल सर्विसेज यानी आईपीएस में जितने लोग हैं इस वक्त पूरे इंडिया में 3,798। इंडिया में कितने आईपीएस हैं? 3,798। उसमें से मुसलमान कितने हैं? 139। अगर मुसलमान 4% भी मान लें, यानी 14% भी मान लें, 14% भी अगर मुसलमान मान लें, 14% की पब्लिक के लिहाज से मुसलमान कितने आईपीएस में होना चाहिए? 400 से ज़ायद होना चाहिए। मुसलमान 539 आईपीएस मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन हैं कितने? 139। 400 आईपीएस की ज़रूरत है, और वो आप लोगों में से बन सकते हैं, आपकी औलाद में से बन सकती है। 400 आईपीएस की जगह खाली है मुसलमानों के लिए। आईएएस हिंदुस्तान में 4,619 है, मुसलमान 153 है। ज़रूरत कितनी है? होना कितने चाहिए? 655 आईएएस में होना चाहिए था, 153 ही है मुस्लिम सिर्फ। अब आप बताइए कितने मुसलमानों को आईएएस में आने की ज़रूरत है? अब लायर्स में देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 14% के हिसाब से भी देख लिया जाए तो मुसलमान 2,84,000 लायर्स होना चाहिए इंडिया में, 2,84,000, यानी 3% भी अगर मान लिया जाए, मुस्लिम लायर्स 3% भी मान लिया जाए तो उसके हिसाब से 14 करोड़ पब्लिक मुस्लिम में से 2,84,000 होना चाहिए, लेकिन है कितने? 60,000। कितने बनने चाहिए? 2,24,000 अभी लायर्स की ज़रूरत है। हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक के मसले में, बाबरी मस्जिद के मसले में जो केस लड़े हैं, उस केस में भी मुस्लिम लायर नहीं मिला, गैर मुस्लिम लायर को रखकर केस लड़ना पड़ा है। तो आप बताइए कितने लायर्स खाली हैं? और आप बताते हैं कि मदरसे वाले स्कूलों के खिलाफ में हैं, कॉलेजेस के खिलाफ में हैं, अंग्रेजी तालीम के खिलाफ हैं। तो अकल की आंख खोल के देखो तुम कितने आगे जा रहे हो। उलमा ने मदारिस की जिम्मेदारी ली, कोने कोने में मस्जिद मदरसा बनाया, दीन के मुहाफिज बनाए, हाफिज आलिम बनाए, मुफस्सिर, मुहद्दिस, शेखुल हदीस, मुफ्ती, हर फील्ड का माहिर बनाया है मदरसे वालों ने। और तुमने क्या किया है वो देख लो जो स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं।
ہم اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہیں، اور انگریزی میدان کی ذمہ داری نبھانے والے لوگ جو علماء پر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ذہن کے، یہ جو بیکورڈ ہیں، انہیں دقیانوس ہیں، انہیں فیوچر کا معلوم نہیں ہوتا، انہیں انگریزی نہیں آتی. آپ نے کیا تاج محل بنا لیا؟ انگریزی اور کالج کھول کے ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ رپورٹ ہے جو معلوم ہونی چاہیے. ہمیں کتنے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کتنی اپنی نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے. نہیں دے سکتے. آئی پی ایس کا ایگزام بڑا مشکل رہتا، آئی ایس کا ایگزام بڑا مشکل رہتا. 4 بجے تک چبوترے آباد کرنا بڑا آسان رہتا. 4 بجے تک کٹوں پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھنا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، اپنے آس پاس کے بوڑھے لوگوں کو چھیڑنا، کرکٹ کھیلنا، دوسروں کے بلڈنگوں پہ چڑھ کر پتنگ پلانا، یہ سب بہت آسان رہتا ہے. اور پھر محلے کے، گلی کے روڈی اور غنڈے بن کے جینا اور تو بہت آسان رہتا ہے. مشکل ہے تو بس یہ مشکل ہے. آنکھیں کھولو، سمجھو کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہونا چاہیے. مسلمان کس کس چیز میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دو اور صحیح اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.